اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ العزیز اب سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے، میری بھی دلی دعائیں آپ سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین دنیا اور آخرت کی تمام تر آسانیاں عطا فرمائے۔ آج کا ٹاپک میں نے بہت اہم لیا ہے۔ ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہر بات جو ہے وہ اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ابدی گھر اور ممنوعہ درخت کا پھل۔ یعنی ابدی گھر یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے ہمیں زندگی میں کون سے ایسے ممنوعہ درخت ہوتے ہیں ہماری لائف میں جن کے ہم پھل کھا لیتے ہیں اور پھر ہمیں توبہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا ہم وہ توبہ کرتے ہیں؟ آج اس کے اوپر بہت ہی سیر حاصل جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کروں گی۔ جنت وہ ابدی گھر ہے جہاں ہمارے ماں باپ کو بسایا گیا، پھر آزمایا گیا اور بالآخر اس گھر سے زمین پر اتارا گیا۔ وہ گھر جسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہم السلام چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ کیسے چھوڑ دیں جبکہ ہمیشہ کی زندگی اور لازوال بادشاہت انسان کی فطرت میں ہے۔ اسی گھر میں رہنے کے لیے شیطان کے فریب میں آ کر انہوں نے ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا اور ان سے اس گھر میں رہنے کا استحقاق یعنی حق واپس لے لیا گیا۔ وہ گھر جہاں کسی کی جوانی کو بڑھاپا نہیں آتا، جہاں کسی کی خوشیوں کو غم نہیں ڈستا، جہاں کسی کی صحت کو بیماری نہیں پکڑتی، جہاں کسی کی مالداری پر زوال نہیں آتا، جہاں کسی کی زندگی کو موت نہیں آتی، جہاں نہ مشقت ہے نہ تھکاوٹ، جہاں رنگ ہیں، روشنیاں ہیں، خوشبوئیں ہیں، ذائقے ہیں، لازوال خوشیاں ہیں، جہاں عزت ہے، ذلت نہیں، جہاں کوئی دکھ نہیں، پریشانی اور ملامت نہیں، جہاں بے فکری اور عیش کی زندگی ہے، جہاں رونقیں ہیں، لذتیں ہیں، جہاں امن ہے، وسعتیں ہیں، جہاں ہر خواہش اظہار سے پہلے پوری ہو، وہی خوابوں کا گھر جنت ہے۔ اس گھر کا راستہ ہم سے کھو گیا ہے، اس راستے کا پتہ کہاں سے پائیں؟ کوئی تو ہو جو ہمیں بتائے، کہیں وہ گھر ہم سے کھو نہ جائے۔ جس جہان میں ہمیں بسایا گیا اس میں زندگی چند برس کی ہے اور آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن انسان اس زندگی پر مطمئن ہو گیا ہے۔ رب العزت نے فرمایا وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ سورہ رات کی 26 آیت ہے یہ۔ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ پھر دنیا کی زندگی کا سامان تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ سورہ توبہ کی 38 آیت ہے۔ اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے دنیا کی زندگی کا سر و سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ پھر کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو پھر وہ اس کو پانے والا ہو، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کا فائدہ دیا ہو؟ سورہ القصص۔ انسان دنیا ہی کو جنت بنا لینا چاہتا ہے، اس کی ساری سرگرمیاں عرضی جنت کی تلاش کے لیے ہیں، حتیٰ کہ اسی تلاش میں اسے موت آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ضرور ان کا اجر ان کے اعمال سے زیادہ بہتر دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ النحل۔ کہہ دو کہ کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے، جو ان کے لیے بدلہ اور ٹھکانہ ہوگی؟ الفرقان۔ جنت کی مثال جس کا اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل اور اس کا سایہ دائمی ہے۔ الرعد۔ انسانوں کی دنیا میں خوف ہے، غم ہے، دکھ ہے، بیماری ہے، بڑھاپا ہے، مشکلات ہیں، حسد ہے، دشمنی ہے، جنگ ہے، موت ہے۔ انسان ہمیشہ سے امن، سکون اور بے خوفی کی تلاش میں ہے۔ یہ تلاش اس زمین پر بے سود ہے۔ امن کا مقام تو جنت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، وہ باریک ریشم اور دبیز ریشم میں سے پہنیں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ہم ان کو گوری اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے، ان میں وہ طرح طرح کے لذیذ پھل اطمینان سے طلب کریں گے۔ سورہ الدخان۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے، داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ، امن میں آنے والے، اور ان کے سینوں میں جو بغض ہے ہم اس کو کھینچ نکالیں گے۔ وہ آمنے سامنے تختوں پر بھائی بھائی کی طرح ہوں گے، وہاں انہیں کوئی مشقت نہیں پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جانے والے ہوں۔
اور جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور راحت کے دروازے کھول دیے گئے ہوں گے اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے تم، پھر داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ سورہ الزمر۔ وہ زندگی جس کا آغاز سلامتی کی دعاؤں اور خوشیوں کی مبارکباد سے ہوگا، ابدی باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، تم لوگوں پر سلامتی ہو اس لیے کہ تم نے صبر کیا، پھر کتنا اچھا ہے آخرت کا گھر۔ سورہ الرعد۔ جس دن ہم ڈر جانے والوں کو رحمان کی طرف مہمانوں کی طرح جمع کر کے لے جائیں گے۔ سورہ مریم۔ وہ گھر جہاں نعمتوں کی فراوانی ہوگی، اور جب تم دیکھو گے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور عظیم بادشاہت۔ سورہ الدہر۔ پھر اگر وہ مقربین میں سے ہو تو راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے۔ الواقعہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والوں کے لیے کامیابی کا ایک مقام ہے، باغ اور انگور اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، اور اس میں کوئی لغو نہیں سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹی بات، بدلہ بہت سا انعام تیرے رب کی طرف سے۔ الانبیاء۔ کچھ چہرے اس دن بارونق ہوں گے، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں، اس میں وہ کوئی لغو بات نہ سنیں گے، اس میں چشمے جاری ہوں گے، اس میں اونچے تخت ہوں گے اور ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، اور گاؤ تکیے قطاروں میں لگے ہوئے اور نفیس قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ الغاشیہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنے والے سایوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان پھلوں میں جو وہ چاہیں گے کھاؤ اور پیو مزے سے ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ المرسلات۔ جنت کی مثال جس کا وعدہ ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے، اس میں پانی کی نہریں ہوں گی جس میں تبدیلی نہیں ہوگی، اور ایسے دودھ کی نہریں جس کا مزہ بدلہ نہیں ہوگا، اور ایسی شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی، اور ایسے شہد کی نہریں جو صاف ہوگا، اور اس میں سے ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ کیا وہ اس کی طرح ہیں جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ان کو گرم پانی پلایا جائے گا، پھر وہ ان کی آنتیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ سورہ محمد۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں خوش کر دیا جائے گا، ان پر سونے کے تھال اور ساگر گرداش کرائے جائیں گے، اور ان میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے اور جس سے آنکھوں کو لذت ہوگی، اور تم ان میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ سورہ الزخرف۔ جڑاؤ تخت پر، ان پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھنے والے ہمیشہ رہنے والے لڑکے ان کے پاس پھر رہے ہوں گے، پیالے اور کنٹر اور چشمے کی شراب کے ساغر، ان سے نہ ان کو سر درد ہوگا اور نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور پھل اس میں سے جو چاہیں چن لیں، اور پرندوں کا گوشت اس میں سے جس کی خواہش کریں گے، اور بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، بدلہ ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے، ان میں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، ٹھیک بات کے سوا۔ سورہ الواقعہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنے والے باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، اور ان چیزوں سے لطف لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کے رب نے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ وہ صف بصف تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، اس اولاد کو بھی ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں رہن ہے جو اس نے کمائے ہیں، اور ہم ان کو لذیذ پھل اور گوشت دیتے رہیں گے، اس میں سے جو وہ چاہیں گے۔ وہ اس میں ایک دوسرے سے جام شراب لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ کوئی وہ گوئی ہوگی اور نہ بدکرداری، اور ان کی خدمت میں ایسے لڑکے دوڑتے پھریں گے گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں۔ سورہ الطور۔ وہ کانٹوں کے بغیر بیریوں میں اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور پھیلی ہوئی چھاؤں اور بہتے پانی اور کثیر پھلوں اور بے روک ٹوک ملنے والے پھلوں اور اونچے بچھاؤنوں میں ہوں گے۔ یقیناً ہم ان عورتوں کو نئے سرے سے پیدا کریں گے، پھر ہم ان کو کنوارہ بنائیں گے، دل ربا ہم عمر۔ الواقعہ۔
اللہ عز و جل فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ یہ نعمتیں ان کے لیے جمع کر رکھی ہیں، بلکہ ان کا ذکر چھوڑو جن نعمتوں کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اطلاع دے رکھی ہے۔ السجدہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، پھر کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہے ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ مسلم کی حدیث مبارکہ ہے یہ 7134۔ زمین کی زندگی میں انسان کی خواہش ہوتی ہے تمنائیں پوری ہو جائیں، لیکن کسی دنیا کے بادشاہ کی بھی ساری خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ سورہ الشورى۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور جنت کی طرف جلدی کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران۔ وہ جنت جس کا راستہ ہم سے کھو گیا، ہمیں اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وہ راستہ پاک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جس میں فکر کی پاکیزگی کے لیے عقیدہ، رب کی عبادت کے احکامات، دل اور زبان کی عبادت کے طریقے، تعلقات کی پاکیزگی کے لیے حقوق و فرائض، دل اور زبان کی پاکیزگی کے لیے اخلاقیات اور جسم کی پاکیزگی کے لیے طہارت کے احکامات ہیں۔ جنت کے راستے کے مسافر اس دنیا کو جنت کے لیے برتتے ہیں، ان کی نظریں اپنی منزل پر ہوتی ہیں، ان کا وقت اسی مقصد کے حصول کے لیے لگتا ہے، ان کی قوتیں اور صلاحیتیں اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صرف ہوتی ہیں۔ اس راستے کے مسافر کے لیے عقیدہ سب سے بڑی دولت ہے۔ عقیدے کی وجہ سے طرز فکر بدلتا ہے، اسی بنیاد پر عمل کی امارت وجود میں آتی ہے۔ اس راستے کے مسافر کے لیے عبادت قوت فراہم کرتی ہے، دل کی عبادت سے ایمان میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اخلاق میں حسن پیدا ہوتا ہے اور حقوق کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے۔ جنت کا راستہ علم کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہی علم عمل کا امام ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے علم کو پختہ کریں۔ اس کتاب کا مقصد جنت کے راستے پر چلنے کے لیے آسانی فراہم کرنا ہے تاکہ ہم وہ طرز زندگی اختیار کر سکیں جس سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔